अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात को इनवाइट करते हैं अपने स्टूडियो में और उनसे आपकी सेहत से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवाल जवाब सवाल जवाब करते हैं। आप भी हमसे कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 111000 105 पर, और हॉट FM 105 के फेसबुक पेज पे जाइए और इसको लाइक कीजिए। लाइव आप हमें देख भी सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें अंबर रज़ा के नाम से, और अपने पसंदीदा शोज़ को आप फ्यूचर में बाद में अगर आप मिस कर गए उन शोज़ को देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आज हम ख़वातीन का, जैसे आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि 8 मार्च को पूरी दुनिया में औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है, और यकीनन औरतों का हर शोबे में बहुत बड़ा किरदार है। हमारे माशरे में एक ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम औरत को हमेशा कमतर ही समझते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो औरत से रिलेटेड बात है कि उसकी सेहत कितनी इम्पॉर्टेंट है। यकीनन हर शोबों पे तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात की जाती है, लेकिन औरत अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते ये भूल जाती है कि उसकी सेहत ही सब कुछ है। वो अगर सेहतमंद है तो यकीनन उसका पूरा घराना सेहतमंद है। आज शो के इस घंटे में हम बात करेंगे कि बस अब औरत को अपनी सेहत का चार्ज लेना होगा, अपने बारे में अपना ख्याल रखना होगा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निदा नजम, कंसल्टेंट ऑफ गाइन, क्लिनिकल डायरेक्टर ऑफ गाइन सेकेंडरी हॉस्पिटल, वुमेंस हेल्थ सर्विस लाइन, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनाकोलॉजी, खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम सलाम अमर, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और टाइम दिया। जी थैंक यू डॉक्टर। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं करना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में एक रिवाज है, बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादियाँ कर दी जाती हैं, और यकीनन जब बच्ची की अभी पढ़ाई या दूसरी चीज़ों का वक्त होता है उस उम्र में उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उन बच्चियों को जिनको उनको शायद हैंडल करना भी नहीं आता। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि एज अ गायनाकोलॉजिस्ट आप क्या समझती हैं कि बच्ची की उम्र की शादी, क्या उम्र होनी चाहिए उसकी शादी करने की कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके? देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आलमी दिन मनाया जा रहा है औरतों का, और औरतों की सेहत के हवाले से आपने ये प्रोग्राम किया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये हमारे माशरे का अलमिया है कि औरत तो नहीं कहना चाहिए, बच्ची को शादी कर दी जाती है फ़ौरन। देखिए, जिस तरह से मर्द हैं उसी तरह से औरतें हैं। अगर मर्द आगे अपना काम कर सकते हैं तो आगे औरतें भी पढ़ने के हक़ रखती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आगे पढ़ के जॉब ही कर रही हों, जॉब करने का भी हक़ रखती हैं। लेकिन अगर कोई नहीं करना चाह रहा है तो कम से कम अपने ऊपर इतना तो एतमाद हो कि वो अपनी चीज़ें समझ बूझ सकें, अपने घर को सही से चला सकें। अगर किसी की 14 साल की उम्र में शादी हो रही है या 15 साल की उम्र में शादी होती है तो वो तो बच्ची ही हुई, अभी तो नाबालिग ही हुई। एक तरह से देखा जाए तो 18 साल मैच्योरिटी की एज होती है, और उस टाइम पे भी बच्चियां पढ़ ही रही होती हैं। तो सही कह रही हैं आप, एक बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरे ख्याल से हम लोग को ये मैसेज देना चाहिए कि अपनी बेटियों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर भी वो तवज्जो दें और उनको भी पढ़ने लिखने का हक़ फराहम करें, और जब वो ज़हनी तौर पे तैयार हों तब शादी की आगे बात की जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, छोटी उम्र में जब बच्चों की शादियाँ कर दी जाती हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपने देखे और उनको हम किस तरह रोक सकते हैं? देखिए, छोटी उम्र की बच्चियाँ खुद ना समझ होती हैं। प्रॉब्लम्स एक तो है कि जी मेडिकली प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरी चीज़ है कि क्या बच्ची को समझ-बूझ भी है प्रेगनेंसी की? क्या वो अपना ख़्याल रख सकती है? क्या वो अपने बारे में सही से देखभाल कर सकती है? अगर वो अपनी चीज़ नहीं कर सकती तो वो आगे प्रेगनेंसी को किस तरह से करेगी? फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के माशरे में लेबर एंड डिलीवरी के लिए इस तरह की मिथ्स होती हैं और इस तरह की बातें आपस में हो रही होती हैं कि वो जो बच्ची पहले ही बेचारी एक प्रेगनेंसी की वजह से डरी हुई है, वो तो बिल्कुल ये लेबर तक आते-आते डर चुकी होती है बिल्कुल, और उसको साइको सोशल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। और अनफॉर्चुनेटली मैनी अ टाइम्स यही कहा जा रहा होता है, देखो हमने भी तो किया था, तुम भी कर लोगी। ऐसा नहीं होना चाहिए।
جہاں تک بات ہے میڈیکلی، تو ٹین ایج پریگنینسیز کی اگر بات کریں تو ان کے اندر جو ہے بچے کی غذائیت کم ہونے کی وجہ سے خود اپنا نہیں خیال رکھیں گی تو ظاہر ہے بچہ بھی کمزور ہوگا، بالکل اور زیادہ سپورٹ نہیں ہوگا تو ان کو جو ہے مینٹل ٹراما ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ہمارے یہاں کے معاشرے کے لیے. بالکل. اچھا ڈاکٹر، سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے جو عورت کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ شادی کے بعد آپ کو پش تو کیا جاتا ہے کہ اب جی آپ نے فوراً بچہ پیدا کرنا ہے، اور جب عورت پریگنٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک اور گھر والوں کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ جی ہمیں لڑکا ہی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا کامن مسئلہ ہے جو میں نے بہت تعلیم یافتہ گھرانوں میں بھی یہ پرابلم دیکھا ہے. اور جب ظاہر ہے ایک سرٹن مہینوں کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ اس کو ختم کر دیجیے اس ڈیلیوری کو کیونکہ یہ لڑکی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے ایک عورت کو نہ کہ صرف اس کی جسمانی اس کو تکلیف دی جاتی ہے اور اس کو ایک ذہنی تکلیف بھی دی جاتی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ختم کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ انفارچونیٹلی تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر بھی یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو بس گزار لو جس طرح سے بھی گزارنا ہے. خاص طور سے جن عورتوں کے یہاں پہلے ہی بیٹیاں پیدا ہوئی بھی ہوتی ہیں، تو یہ آپ یہ سمجھے کہ ایک سوشل المیہ ہے یہ. اور اس کو میرے خیال سے آپ جیسے لوگوں کے پروگرام کے ذریعے ہی ہم جتنا اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے پریگنینسی ختم کرنے کی، دیکھیں وہ تو نہ تو اسلام میں اجازت ہے اس چیز کے لیے کہ جی اگر بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو ختم کر دیں، اور نہ سوشلی اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی میرے خیال سے شاید لوگ کراتے بھی ہوں گے اس طرح سے. بالکل لیکن یہی مقصد ہے ہمارا کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں اور لوگوں کو اس چیز سے بتائیں کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل. بالکل ڈاکٹر، اور ایک اور چیز یوزلی میں یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آج میں یہ بھی چاہوں گی کہ ایز اے گائناکالوجسٹ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو اس کو کس طرح اپنے 9 مہینے کس طرح خیال رکھنا چاہیے اپنے بچے کے ساتھ ساتھ اپنی غذا، اس کے لیے کتنی غذا امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر پہلے چھوٹا سا ایک ہمارا پاس ٹائم چیک ہے، پہلے ٹائم چیک لے لیتے ہیں. سامعین آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. اگر آپ ہم سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں آپ عالمی دن کے حوالے سے، خواتین کے کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے ایسا جو صحت سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 111000 پر، اور آپ ہمیں میسج بھی بھیج سکتے ہیں 8881 پر. اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے، میسج ہاٹ لکھیے HOT، ہاٹ اسپیس دیجیے، اپنا پیغام لکھیے اور آپ ہمیں 8881 پر سینڈ کر دیجیے. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندا نجمی موجود ہیں. چھوٹا سا ٹائم چیک ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں. Stay tuned with us. Brought to you by Phoenix Laga aur bhul ja, Phoenix Laga aur bhul ja. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین آپ ہمارا شو سن رہے ہیں ہیلتھ فار ایوری ون ہاٹ FM 105 کے اسٹوڈیو سے. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر ندا نجمی، گائناکالوجسٹ اینڈ آبسٹریکشنز. ڈاکٹر ندا، ہم بات کر رہے تھے کہ چھوٹی عمر میں بچوں کے ساتھ جو پرابلمز آتے ہیں، خیر پریگنینسی کے بیچ میں صحت مند ماں کا ہونا بہت ضروری ہے. غذا کیا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے حاملہ عورت کے لیے؟ دیکھیے بہت اچھا آپ یہ جو ہے نا پوائنٹ لے کر آئی ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان، انڈیا اور اس طرح کے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس کے اندر تقریباً سمجھیں کہ 50% مائیں جو ہوتی ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں پریگنینسی کے دوران. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو چیز ہے کہ میسر نہ ہو، ایک چیز ہے کہ میسر ہو کے بھی اپنا خیال نہ رکھیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریگولر فالو اپ کرانا ہے. آپ پریگننٹ ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جلد از جلد نام لکھوائیں. اور صرف غذا ہی ضروری نہیں ہوتی ہے، ساتھ میں اس کے دوسری وائٹامنز اور جو دوسری طاقت کی دوائیاں دی جاتی ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. جہاں تک غذا کی بات ہے تو بیلنس ڈائٹ. اچھا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ اچھا جی ابھی پریگننٹ ہو گئے تو بس ابھی سے ایک کے بجائے 4 روٹیاں کھانے شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. بالکل. تو نارمل ہیلدی پریگنینسی میں 200 کیلوریز
एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं जो एक नॉन प्रेग्नेंट औरत की होती है। तो 200 कैलोरीज जो होती हैं वो एक चपाती से आ जाती हैं। बिल्कुल। और सोचें, और वो भी उसकी जगह हम शायद हाँ, 2000 ले और लेते हैं। उसके वो भी प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में चाहिए होती हैं। तो शुरू में वो बेचारी उल्टियाँ कर कर के परेशान हो रही होती है, और उसके ऊपर से वो घर वाले उसको ठुसाए जा रहे होते हैं, खिलाए जा रहे होते हैं। तो बैलेंस हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है। जो खाएं वो हेल्दी खाएं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि सारी मोहब्बत प्रेगनेंसी में सब लोगों को याद आती है, तो सारी दुनिया के बाजार के खाने बिल्कुल। वो शुरू हो जाते हैं। दे आर रियली अनहेल्दी। सो फोकस ऑन हेल्दी डाइट, दैट इज माय मैसेज। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ-साथ एक्सरसाइज़ का भी यकीनन रोल है। हम बहुत दफ़ा ऐसा भी, ठीक है, कुछ केसेस होते हैं जिसमें बेड रेस्ट कहा जाता है, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि घर वालों की मोहब्बत होती है कि नहीं भई तुम अब बिस्तर से हिलना नहीं और बस मसला हो जाएगा वरना। बिल्कुल तो इसमें भी मैं चाहूँगी कि आप रूटीन में रहना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल। देखिए, जब हेल्दी लाइफस्टाइल की बात होती है, प्रेगनेंसी में हेल्दी लाइफस्टाइल, उसके अंदर डाइट और आपकी रेगुलर एक्टिविटी दोनों चीज़ें शामिल हैं। सो ये भी कॉन्सेप्ट है कि जी पेशेंट्स आते हैं, पूछते हैं डॉक्टर हमारे घर में 3 सीढ़ियाँ हैं, हम चढ़ सकते हैं? क्या हम रोज़ चढ़ सकते हैं? तो तो बिल्कुल चढ़ सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल जो आप रूटीन में एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर रहे हैं, आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। आप सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं, आप उठ बैठ भी सकते हैं, आप नमाज़ भी नॉर्मल पढ़ सकते हैं। सो जो लोग रूटीन में एक्सरसाइज के आदी होते हैं, सपोजिंग वॉक करने के आदी होते हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ जिस चीज़ का हम लोग एहतियात बताते हैं वो ये है कि कोई ऐसी एक्सरसाइज ना करें कि जिसमें गिरने का ज़्यादा डर हो। जैसे बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिव कार्डियो अगर कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। या ये कि अच्छा, दूसरी तरफ ये भी होता है कि सारी उम्र एक्सरसाइज नहीं की, प्रेगनेंसी में लड़कियों को अचानक ख्याल आ जाता है कि वजन ज़्यादा ना बढ़ जाए, अब हाँ एक्सरसाइज जी, शुरू कर ऐसे दें। केसेस भी उल्टे लोग भी हाँ, देखे तो हैं। वो भी अपना स्टेमिना देख के इंसान को करना चाहिए। एंड आई थिंक वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर प्रेगनेंसी। बिल्कुल। सामीन, आप भी कुछ सवाल करना चाहें तो आप हमें 111000 105 पर कॉल करके कोई भी हमसे इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, हम मिसकैरेजेस की बात थोड़ा सा आगे जाके करते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी जब माँ बच्चे को जन्म दे देती है तो बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया कि शुरू के 1.25 महीने के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोनल चेंजेस औरत पे आते हैं और उसकी बिहेवियर में चेंजेस भी आती हैं। ज़ाहिर है बच्चा पैदा होता है, उसको और भी डिफरेंट स्ट्रेसेस होते हैं। इस पे हमारे घर वालों का क्या रोल होना चाहिए? माँ को किस तरह रोल प्ले करना चाहिए? इसमें प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा आप पॉइंट लेकर आई हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि शायद हमारे माशरे में लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी का स्ट्रेस, लेबर का स्ट्रेस, डिलीवरी का स्ट्रेस जो माँ गुजरती है वो घर वाले नहीं गुजरते हैं। और ये एक नोन फैक्ट है कि प्रेगनेंसी के बाद पोस्टनेटल ब्लूज, जैसे आपने कहा हार्मोनल चेंजेस की वजह से पोस्टनेटल ब्लूज होना बहुत नॉर्मल फिनोमेना है। क्योंकि ज़ाहिर है माँ खुद भी स्ट्रेस्ड होती है, ना रात में सो पा रही होती है, ना दिन में सो पा रही होती है, उसे बच्चे की टेक केयर भी करनी होती है, अपने आप की टेक केयर नहीं कर रही होती है। जहाँ तक ब्लूज़ का ताल्लुक होता है, पोस्टनेटल ब्लूज़ का, उसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो यूजुअली मैं पेशेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि या जहाँ भी फैमिली सपोर्ट ज़्यादा हो, इन लॉज के यहाँ ज़्यादा हो, अपने मदर के यहाँ ज़्यादा हो, जिस घर में ज़्यादा फैमिली सपोर्ट हो वहाँ पे शुरू का टाइम गुजार लें। रात के टाइम पे बेबी की टेक केयर कोई और कर ले, कम से कम 4-6 घंटे सुकून से नींद लेना ज़रूरी है। एक चीज़ जो रियलाइज़ नहीं करते हैं लोग वो ये कि अगर पोस्टनेटल ब्लूज़ को टाइमली एड्रेस ना किया जाए और फैमिली सपोर्ट अच्छी ना मिले तो वो डिप्रेशन में भी तब्दील हो जाता है। और एक दफ़ा जब डिप्रेशन हुए तो फिर वो और उनकी ज़िंदगी मुश्किल होने लगती है। बिल्कुल। और स्पेशली डॉक्टर निदा, जब छोटी बच्चों की शादी होती है और फिर एकदम से बच्चा, और उसको अभी तो वो अपने आप को ही संभाल रही होती है, बिल्कुल तो एक बच्चा उनकी ज़िंदगी में आ जाता है, तो यकीनन माँ बाप, फैमिली, आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड, इन सब की सपोर्ट बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, अ, माँ का दूध के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। आजकल हमारा कुछ फैशन भी बन गया है, हम समझते हैं कि माँ अगर अपना दूध थोड़े अरसे के लिए अगर ना भी पिलाए, डब्बे का दूध पिलाना एक फैशन समझा जाता है अब, कि अब माँ भी कंफर्टेबल नहीं है कि रात को उठना पड़ता है। तो मैं चाहूँगी कि एक तो कोविड-19 के हवाले से भी आप ज़हन में रखिएगा कि माँ अपने बच्चे को क्या कोविड अगर उसको हो गया है तो वो दूध पिला सकती है कि नहीं, और बच्चे को दूध पिलाना कितना अहम है शुरू के चंद महीनों में। देखिए, जहाँ तक अहम की बात है वो ये है कि मेरे ख़्याल से माँ का दूध बच्चे का हक़ है। ठीक है? और ख़ास तौर से हमारे जैसे माशरे में, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका,
جہاں پہ ویسے ہی بچوں کی جو ہے ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے چھوٹے بچوں کی، ان کے لیے ماں کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بہت پروٹیکٹیو ہوتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ تمام ڈاکٹرز ایون اگر ماں کو ایچ آئی وی ایڈز ہے اور ایک سرٹن کرائٹیریا میں ماں ہے اس ایچ آئی وی ایڈ کی ڈیزیز میں، تو ان کو بھی اجازت دے دیتے ہیں فیڈ کرانے کے لیے، اس کا الگ ڈفرینس کرائٹیریا ہوتا ہے۔ جہاں تک کووڈ 19 کی بات ہے، یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ لے کر آئی ہیں۔ آج کل کووڈ کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اگر ماں ٹھیک ہے، سپوزنگ ماں داخل ہوئی، اس کا کووڈ ٹیسٹ کرایا گیا، وہ پازیٹیو تھا، لیکن ماں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھ سکتی ہے، سب کر سکتی ہے، تو ڈلیوری کے بعد بچہ اور ماں ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، بچے کو ماں اپنا ہی دودھ پلاتی ہے۔ صرف اس کے اندر یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ ماں کو ہائیجین کا پتہ ہو، ماں جو ہے ماسک پہن کے کرائے اور بہت زیادہ فونڈلنگ نہ کرے، بریسٹ فیڈنگ کے بعد الگ کر لے بچے کو، لیکن دونوں ماں بچے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ ڈبے کا دودھ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے ماں کے دودھ کا۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر، ایک اور بھی تھوڑا سا پرابلم، جیسے سمجھے جب بچے کو ماں جنم دے دیتی ہے تو ایک بعد میں ایک ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں، یوزلی ہم ظاہر ہے 9 مہینے تو بہت ریگولرلی ڈاکٹر کے پاس، گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، لیکن آفٹر پریگنینسی چیک اپ کی یا فالو اپ اس پہ آپ کے چیک اپ پہ جانا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کا کیا رول ہے؟ سم ٹائم بہت سارے ایسی بھی میں نے کیسز دیکھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بہت عرصے کے بعد آپ کے یوٹرس میں بھی گٹھلی ہو چکی ہوتی ہے آفٹر پریگنینسی۔ اس قسم کے بہت سارے ایشوز آتے ہیں جس کو ہم کبھی ایڈریس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بس اب فارغ ہو گئے، اب جانا ہی نہیں ہے، تو اس میں بھی بتائیں گا۔ دیکھیں، ڈلیوری کے بعد کا 6 ہفتہ جو ہوتا ہے نا، وہ مدر کی ریکوری کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تو ان 6 ہفتوں میں آپ کو اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے۔ 6 ہفتے کے بعد جو فائنل چیک اپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھئی اب آپ ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد آپ اپنی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ڈلیوری کے بعد ماں کو انفیکشن ہو سکتے ہیں، ماں کو دوسرے پرابلم ہو سکتے ہیں، بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہو کہ وہ اپنے جو ہے ڈاکٹر کو فالو اپ میں رکھے، اور جیسے جیسے وہ بلاتے ہیں ویسے وہ کریں۔ بالکل۔ اوکے، اچھا ڈاکٹر، میں چاہوں گی کہ عورتوں کے عالمی دن پر ہم عورت کی صحت کے مطابق بات کریں، تو ایک صحت مند عورت جب نارمل اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو بہت ساری ایسی اسکریننگز ہوتی ہیں جو عورت شاید اگنور کر دیتی ہے۔ ہم بریسٹ کینسر کا بھی اسی طرح ایک اویئرنیس کا ڈے بناتے ہیں، اور بھی بہت سارے ڈیز بنائے جاتے ہیں عورتوں کے حوالے سے بھی، تو میں چاہوں گی کہ خواتین کو ایز اے گائنیکالوجسٹ آپ مجھے بتائیے گا کہ خواتین کو اپنا باقاعدہ معائنہ سال میں کتنی دفعہ کرانا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ کوئی اگر ایسا کوئی پرابلم ہے تو اس کو وقتی طور پر اٹینڈ کیا جائے۔ بالکل، دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہے عورتوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز ان کے لیے نارمل ہے اور کیا چیز ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر کبھی بھی ان کو اپنی طبیعت میں کوئی کمی بیشی لگتی ہے، ماہواری کے مسئلے لگتے ہیں اور چیزیں لگتی ہیں، تو انہیں جلدی دکھانا چاہیے۔ جہاں تک اسکریننگ کی تعلق ہے، تو اسکریننگ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کی عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورتوں کے کینسر کی اسکریننگ کیا ہوتی ہے، جو سمپل ہم لوگ پیپ سمیئر کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں۔ پیپ سمیئر جو ہے وہ ینگ عورتوں میں ہر 3 سال کرایا جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے امریکہ وغیرہ میں ایون ہر سال کرایا جاتا ہے۔ کون سی عمر کی بات ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جب آپ جو ہے شادی شدہ ہوں، یا آپ جو ہے نارملی 24 سال کی عمر کی بات کرا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو غیر شادی شدہ عورتوں کا نہیں کرایا جاتا ہے۔ سو مختلف جگہوں پہ جو ہے یا تو 3 سال پہ کرایا جا رہا ہوتا ہے یا ایون 1 سال پہ کرایا اس جاتا ہے۔ ٹیسٹ میں کیا چیک کیا جاتا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے بچے دانی کے منہ کا کینسر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ ٹیسٹ کرانا اس لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، کینسر کے نام سے ہر کوئی ڈرتا ہے، اور کینسر وہ چیز ہوتی ہے جو اکثر اوقات پکڑ میں نہیں آتی، جب پتہ چلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو پیپ سمیئر وہ ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے کینسر بننے سے پہلے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کینسر بننے کے چانسز زیادہ ہیں، رسک زیادہ ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور جو لوگ کراتے ہیں اور ان کا ٹائملی پھر علاج ہو جاتا ہے اور وہ ساری عمر صحیح رہتے ہیں، تو یہ چیز عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے لوگوں کو اب تو خیر بریسٹ کینسر کی تھوڑی بہت اویئرنیس ہو گئی ہے، اس سے لیکن بھی تھوڑی سی ڈیٹیل پلیز بتائیے۔ ہاں، اس میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے ان لوگوں کو تو ڈیفینیٹلی اپنا ایئرلی چیک اپ رکھنا چاہیے، لیکن جن کی فیملی ہسٹری بھی نہیں ہو، لیکن کم از کم عورتوں کو اپنا خود معائنہ ضرور رکھنا چاہیے، چھاتی کا معائنہ ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کبھی بھی کوئی گٹھلی
لگے تو ان کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. نارملی اس کی اسکریننگ پھر میموگرام سے یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کرایا جاتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ یہ ہے کہ عورت خود اپنی چھاتی کا معائنہ رکھے. اگر اس کو کوئی بھی شک ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے چھاتی کے ڈاکٹر سے جو ہے علاج کروائے. ڈاکٹر ندا ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام. میں اچھا بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. بہت اچھا پروگرام معلوماتی. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, میں نے کہا اس میں ایڈ ہو جائے گی اور آپ سے معلوم کر. جی پلیز. جیسے کوئی ماں مطلب دودھ نہیں ہے اس کو بچے کو پلانے کے, تو کوئی اور جیسے ماں کا دودھ افورڈ کروا سکتے ہیں بچے کو, اور اگر کرواتے ہیں تو کیا بہتر ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, اس کا جواب ڈاکٹر ندا لائیو دیتی ہیں, آپ سنتے رہیں. یہ بہت سیریس والا مسئلہ ہے. جی دیکھیے, یہ میڈیکل سے زیادہ اسلامک مسئلہ ہے. رضائی مائیں تو اسلام میں بھی رہی ہیں ہمیشہ. تو یہ تو جو ماں ہے جن کو دودھ نہیں ہے انہیں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کسی اور ماں کو رضائی ماں کے طور پہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ دودھ دے سکتی ہیں, بالکل دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یقیناً یہ ایک اسلامک مسئلہ بھی ہے. اوکے, اچھا بریسٹ کینسر جیسے آپ نے بتایا اس میں بھی عورتوں کو اسکریننگ کی ضرورت ہے. ایک گائنی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ, کوئی اور ایسا مرض جس میں عورت کو ایک پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی اسکریننگ ہمیں کرانی, کوئی اور ایسا مرض؟ دیکھیں جہاں تک اسکریننگ ہے عورتوں کے مرض کے لیے, امراض کے لیے, تو اس کے اندر ہمارے پاس پیپ سمیئر ہے جو روٹین میں اسکریننگ ہو رہی ہوتی ہے. باقی لوگ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں لیکن وہ اسٹینڈرڈ اسکریننگ میں آتا نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, اگر انسان 3 سال میں یا 1 سال میں پیپ سمیئر کروا رہا ہے تو وہ یقیناً اپنے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. اور اگر اپنے ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ وہ ڈاکٹر ہی ٹیسٹ لیتے ہیں, آپ خود سے نہیں لیتے, اگر وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا پورا معائنہ ہو رہا ہے. تو یہی اگر فالو کر لیں ہمارے یہاں عورتیں تو بھی ان کی صحت میں بہت فرق آ جائے. اوکے, اچھا ڈاکٹر, مس کیریجز کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گی, اور بریک بھی آنے والی ہے. اس کے بعد میں انفرٹیلٹی کی بھی کچھ پرابلمس ہیں, اس میں بھی بات کریں گے. مس کیریج کیسے ہو جاتا ہے اور کیا اس کے سائنز ہوتے ہیں, کیا سمپٹمز ہوتے ہیں؟ سم ٹائم ہمیں شاید نہیں پتہ چل پاتا, تو میں چاہوں گی کہ اس پہ کچھ بتائیے. دیکھیے, مس کیریج کا جو کامن سمٹم ہے جو ہمیشہ ہی ہوتا ہے وہ یوزلی بلیڈنگ ہی ہوتی ہے. 99% آف دا مس کیریج جو ہوتے ہیں وہ بلیڈنگ کے ساتھ آتے ہیں ہسپتال میں. کیوں کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. جو شروع کے 2-4 ہفتے والے جو مس کیریج ہوتے ہیں اس میں جو ہے پریگنینسی کی اپنی بناوٹ کے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. جو کہتے ہیں کروموزومل اپنے مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں. پریگنینسی کی بناوٹ اگر اچھی نہیں بنی تو دیکھیں قدرت کا بھی ایک نظام ہے. قدرت جو ہے اب نارمل چیز کو خود ہی ختم کر دیتی ہے. تو شروع کے مس کیریجز یوزلی قدرتی اسی وجوہات سے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور وجوہات ہو سکتی ہیں. کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے بار بار مس کیریج ہو رہے ہیں. بچے کی ہارٹ بیٹ آ گئی اور اس کے بعد پھر بند ہو گئی. یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کو ایک فل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے اندر خون کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, عناصر ہوتے ہیں جن کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے مس کیریج ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, چھوٹا سا ٹائم چیک ہے, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں بریک Sure. کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس. 11:30 a.m. This time check is brought to you by Hashmi Spagol. Fit raho, khelo, lambi innings. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین, ہم یہ شو ہر جمعے کو 10 بجے سے 12 بجے تک آپ سب کے لیے پیش کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندا نجمی موجود ہیں, اور ہم شی از اے گائنیکالوجسٹ, اور ہم عورتوں کے حوالے سے بات کریں. ایک کال ہے, پہلے ایک کال بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہیلو آواز نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر ندا, ہم بات کر رہے تھے مس کیریج کے بارے میں, تو آپ نے ایک میجر سمٹم تو اس کا بتا دیا, تو اس پہ فوراً کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر کسی بھی پیشنٹ کو, مریض کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کو فوراً اسپتال سے رجوع کرنا چاہیے, اور الٹرا ساؤنڈ کرانا ضروری ہوتا ہے. ایک یہ بھی ہمارے یہاں بڑا کانسیپٹ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے پریگنینسی میں خرابی پیدا ہوتی ہے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے, اور مس کیریج کا جو فائنل پتہ لگتا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہی پتہ لگ رہا ہوتا ہے زیادہ تر کیسز کے اندر.
تو اگر کسی بھی عورت کو بلیڈنگ ہوگی تو اس کو اسپتال میں جانا ہے، اس کا الٹراساؤنڈ ہونا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ پریگنینسی آگے چل رہی ہے، حمل ٹھیک چل رہا ہے، یا یہ کہ یہ اب آگے حمل بڑھنا بند ہو گیا ہے اور اس کو پھر مسکیریج کہا جاتا ہے۔ ایک کال بھی ہے جی، السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ مجھے فضل کاکڑ کہتے ہیں فرام کوئٹہ سٹی۔ آپ کو اور ڈاکٹر صاحبہ کو آواز کی دنیا میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں، جی اور بہت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ مثال کے طور پر ایک 10 دن کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ہے کچھ انجیکشن دینے کی جو ڈاکٹر دیتے انجیکشن دیتے، اس کی جو ہے پیدا ہونے کے بعد وہ جو اس اسکین میں تھوڑا مسئلہ ہے، اس کی اسکین جیسے کاغذ کی طرح اس طرح جو ہے ہاتھ لگانے سے اس کے جو اسکن جو ہے گر جاتے ہیں۔ تو کائنڈلی اگر ڈاکٹر صاحبہ بتا دیں کیا مسئلہ ہے اس بچے کو، اور اگر کائنڈلی بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جی شکریہ۔ دیکھیں آپ جو بتا رہے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس بچے کو جو ہے بچے کے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ کچھ کنڈیشن اسکن کی ایسی ہو سکتی ہیں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کاغذ کی طرح سے ہے یا سخت ہے، تو پھر یہ بچے کے ڈاکٹر آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ اس بچے کا آگے کیا کوئی علاج ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ مختلف وجوہات کی وجہ سے اس طرح کی اسکن کی پرابلم ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر ندا، جیسے آپ نے مس کیریج کا بتایا، میں یہ چاہوں گی کہ ایک نارمل پریگنینسی جب ہو جاتی ہے، ایک بچے کے دوسرے بچے کے وقفہ کتنا ہونا چاہیے، اور مس کیریج کے بعد بھی کتنا وقفہ ہونا چاہیے دوبارہ کنسیو کرنے کے لیے؟ دیکھیں عورتوں کے عالمی دن کے اوپر عورتوں کو اپنی جو ہے صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں تو یہ سب سے گزارش کروں گی کہ خدا را ہر سال پریگنینسی نہ کریں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ 2 سال کا جو وقفہ کہا جاتا ہے وہ صحیح کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم تک آپ کا جو 2 سال یا ڈاکٹر 3 سال؟ 3 سال تو اور بھی اچھا وہ تو سلام ہے پھر تو، اگر کوئی 3 اوکے۔ سال پہ کر رہا ہے تو۔ لیکن اگر آپ 2 سال کی بھی بات کرتے ہیں تو کم از کم بچہ جو پیدا ہوا ہوتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے اگلی پریگنینسی میں انٹر ہونے کے قابل ہو، اور آپ کی اپنی جو ہے باڈی کو تھوڑا سا بریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ سملرلی جب آپ مس کیریج کی بات کرتے ہیں تو مس کیریج میں شاید باڈی چینجز اتنے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جو مس کیریج ہوتا ہے حمل ظاہر تو شروع میں ہی ہو جاتا ہے، لیکن میرے خیال سے پیشنٹ کو مینٹل ٹراما اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن مریض کے اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے پھر اس کو مس کیریج کے بعد آگے پلان کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر، ایک ایج پہ آ کے خواتین کے ساتھ جو ایک پرابلم ہوتا ہے کہ ان کے منتھلی ماہواری جو ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک الگ قسم کے پرابلمس ہوتے ہیں جس میں پھر عورتیں ڈفرینٹ تھراپیز بھی لیتی ہیں، ڈفرینٹ اور ایشوز ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی اس کے بعد کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں عورت کے اوپر ایک ڈفرینٹ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، اس کو کیسے ایک عورت ہینڈل کرے؟ آپ کا کیا مشورہ ہونا چاہیے کہ جب یہ اسٹیج آ جائے تو گائناکالوجسٹ کے پاس کیا وزٹ کرنا چاہیے کہ نہیں، یا ہم اس کو خود ہی گھر پہ ہی ہونے دیں جو ہو رہا ہے؟ نہیں بالکل، یہ بھی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے۔ دیکھیں مینوپاز تو ہر عورت کا ہوتا ہے، ایوریج جو ایج ہوتی ہے سمجھے 50 سال، کچھ کا 2 سال پہلے، کچھ کا 3 سال بعد، اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ مینوپاز کے اپنے سمٹمز بھی بعض اوقات عورتوں کے لیے بڑی جو ہے وہ تکلیف دہ ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، کہ ٹھنڈے گرم پسینے آنا مستقل، گرمی لگنا اور دوسری چیزیں ہونا، یہ بہت کامن ہے۔ تو اگر ایسے سمٹمز عورتوں کو شروع ہو رہے ہیں تو مینوپاز ہونے کا انتظار نہ کریں، پہلے ہی اپنے گائنیکالوجسٹ سے رجوع کریں۔ جب تک آپ کے باڈی کے اندر ہارمونز ہوتے ہیں تب تک، جو فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں عورتوں کے ہارمونز، وہ تب تک آپ کو ماہواری آ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ ہارمونز ختم ہونے لگتے ہیں تو وہ آپ مینوپاز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہارمونز آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ آفٹر مینوپاز ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور یہ آپ کا ڈاکٹر دیکھ کے بتاتا ہے کہ کیا آپ کو مزید ہارمونز دیے جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ ہر عورت کو ہارمونز لینے کی ضرورت کی بات نہیں ہے، کبھی کبھی ان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے اگر ان کی اور بیماریاں بھی ہیں۔ تو کبھی بھی گھر میں لینے کی کوشش نہ کریں، اور ڈاکٹر سے اپنے رجوع کریں، اور اس کے حساب سے پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا آگے ان کو ہارمون دینے سے فائدہ ہوگا کہ نہیں۔ لیکن ہارمون دیں یا نہ دیں، دونوں صورتوں میں مینوپاز سے پہلے اور خاص طور سے مینوپاز کے بعد وائٹامن، کیلشیم، وائٹامن ڈی کا انٹیک ضرور ہونا چاہیے، اور اپنا لائف سٹائل اچھا، ایکسرسائز اچھی، یہ سب چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ ان سب چیزوں سے بھی ہڈیوں کی مضبوطی رہتی ہے اور مینوپاز کا اثر کم سے کم ہوتا ہے۔ اور کتنا عرصہ لگتا ہے مینوپاز سے آپ کو نکلنے میں؟
دیکھیں مینوپاز اگر آپ اس کو میڈیکل ڈیفائن کریں تو مینوپاز اس کو کہا جاتا ہے جب کسی عورت کی ماہواری پورے 1 سال تک بند ہو. جب 1 سال گزر جاتا ہے پھر اس عورت کو مینوپاز کہتے ہیں. لیکن یہ اچانک سے نہیں ہو جاتا کہ جی اس مہینے تو ماہواری تھی اس کے بعد اگلے 12 مہینے بند ہو گئی. تو اس سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے جو چند سالوں کا ہوتا ہے, 2 سال بھی ہو سکتے ہیں, 4 سال بھی, جس میں ماہواری دیر سے آنے لگتی ہے. جو ہر مہینے آتی تھی وہ 3-4 مہینے پہ یا 2 مہینے پہ آتی ہے, پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے. تو یہ جب اس طرح کے سمٹمز ہوں تو ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر, ینگ لڑکیوں کے اندر آج کل ایک اور بھی پرابلم پی سی اوز کا دیکھا گیا ہے کہ یوزلی پیریڈس کا ارریگولر ہو جانا اور پی سی اوز, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج کل ایسا لگتا ہے کہ ہر لڑکی کو یہ پرابلم ہے. میں ہر آئے دن یہ سنتی ہوں کہ جی اس کو پی سی او ہے, پریگننسی میں ایشوز ہو رہے ہیں, یا ابھی شادی نہیں بھی ہوئی تو تب بھی یہ پرابلمس دیکھے گئے. اس کی ہمارے معاشرے میں ایسی وجہ ہے کہ ہر آئے دن کی ہم بات سن رہے ہیں؟ اصل میں پی سی او کے اوپر جو ہے نا ایک الگ پروگرام بھی ہو سکتا ہے. نارملی ہوتا کیا ہے کہ لڑکیاں اپنا الٹرا ساؤنڈ کراتی ہیں, الٹرا ساؤنڈ پہ کہتے ہیں کہ پی سی او ہے, اووری کی پی سی او ہے, اور وہ اپنے آپ کو پی سی او کہہ لیتی ہیں. پی سی او صرف کیا چیز ہوتی جی ہے پی سی او؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, پی سی او صرف الٹرا ساؤنڈ سے نہیں ڈائگنوز ہوتا. پی سی او ہونے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کے علاوہ آپ کے اندر سمٹمز بھی ہونے چاہیے. پی سی او کا اگر آپ بالکل عام الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں, عام عوام اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھیں کہ یہ اووری میں ہارمونز کے ڈس بیلنس ہیں. ٹھیک ہے, ان ڈس بیلنس کی وجہ سے ماہواری خراب ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ماہواری بند ہو رہی ہوتی ہے, ماہواری خراب ہو رہی ہوتی ہے, وزن بڑھ رہے ہوتے ہیں, چہرے پہ بال آ رہے ہوتے ہیں, دانے آ رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ الٹرا ساؤنڈ کریں تو الٹرا ساؤنڈ پہ اووری کی شکل ایک خاص طریقے کی ہوتی ہے جس کو پی سی او کا نام دیا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. اب لڑکیوں میں کیوں زیادہ کامن ہے, آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں کی لڑکیوں میں جنک فوڈ بھی بہت زیادہ کامن ہے. اور جب سے موبائلز اور آئی پیڈز اور یہ چیزیں آئی ہیں تو کھیلنا کودنا بھی سب کا ختم ہو گیا ہے. تو پی سی او کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے ہارمونس کو کیسے ریگولیٹ کریں, آپ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں. ٹھیک ہے, وزن کیسے کنٹرول ہوگا؟ جب آپ کی ایٹنگ صحیح نہیں ہوگی, جب آپ کی ایکٹیویٹی صحیح نہیں ہوگی تو وزن کہیں سے کنٹرول نہیں ہوگا. تو ان چیزوں سے لڑکیاں اس چیزوں پہ قابو کر سکتی ہیں. اور پی سی او ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس اب اس کو آگے جو ہے اولاد پہ پیدائش میں مسئلے ہی ہونے ہیں. اگر اس کو ویل کنٹرول رکھیں تو بہت ساری پی سی او عورتیں خود سے پریگننٹ بھی ہو سکتی ہیں. تو ہم اس کو یعنی اس کے ساتھ پریگننسی ہو سکتی ہے, لیکن پی سی او کے ساتھ اگین انفرٹیلٹی بھی کامن ہے. تو پی سی او اگر واقعی آپ کو سمٹمز بھی ہیں پی سی او کے, الٹرا ساؤنڈ پہ بھی آ رہا ہے پی سی او ہے, تو اس کو لے کے نہ بیٹھیں, ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آگے کا آپ سے جو ہے پلان وہ لوگ ڈسکس کر سکیں. ٹھیک ہے, یعنی میڈیسنس کے ساتھ ساتھ ہیلدی لائف اسٹائل بھی اس مسئلے کو حل کر بالکل, سکتا ہے. پہلا اسٹیپ ہیلدی لائف اسٹائل ہوتا ہے پی سی او کی ٹریٹمنٹ میں. اگر ہیلدی لائف اسٹائل آپ نہیں کرتے ہیں تو پی سی او کی ٹریٹمنٹ میں بھی وہ جان نہیں رہتی ہے. بالکل. اوکے, اچھا ڈاکٹر, جیسے آپ نے ہمارے معاشرے کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے انفرٹیلٹی. شادی کے بعد آئی تھنک جو فیملی کا ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً بچہ چاہیے, لیکن میں چاہوں گی کہ انفرٹیلٹی ایک پی سی او جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کون سے ایسے پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے انفرٹیلٹی ہوتی ہے؟ اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف عورت ہی اس کا قصوروار ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ عورتوں کے عالمی دن پہ میں یہ بھی چاہتی ہوں آپ ضرور اس کو بتائیے کہ ہر چیز سے قصوروار صرف عورت نہیں ہوتی ہے. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ پھر سے اس عورتوں کے عالمی دن کے اوپر اٹھایا ہے. دیکھیں, انفرٹیلٹی اولاد کا نہ ہونا واقعی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے, خاص طور سے ہمارے معاشرے کا. اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ انفرٹیلٹی کے کیا وجوہات ہوتی ہیں, اور اگر آپ اس کو 1 2 3 4 5 میں لگائیں اور دیکھیں کہ سب سے کامن وجہ کیا ہے اور اس کے بعد کون سی وجہ ہے, اور اس کے بعد تو جو سب سے کامن وجہ ہوتی ہے اولاد نہ ہونے کی, اس میں مرد کی وجہ سے ہوتی ہے. تو بہت سارے مرد ہوتے ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ اس چیز میں بڑے سپورٹیو ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے مرد ہوتے ہیں جو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. نمبر 2 پہ جو آتی ہے وہ پی سی او یا انڈے کا صحیح نہ بننا, وہ ہوتا ہے. تو
اور اس کے بعد مختلف وجوہات ہوتی ہیں جو کم کامن ہے، جیسے ٹیوبس کا مسئلہ ہونا اور دوسری وجوہات ہونا. تو یہ چیز سب سے پہلے تو اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے کہ بھائی صرف عورت کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بھی انفرٹیلیٹی کی ہم بات کرتے ہیں نا تو پھر پورے کپل کو دیکھا جاتا ہے، صرف عورت کو نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ دونوں طرف مسئلے ہو سکتے ہیں اور دونوں کو علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے. اوکے اچھا ڈاکٹر، میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی ایک اور چیز کے بارے میں، اووریل کینسر وہ بھی بہت کامن ہے اس وقت. تو جیسے آپ نے کہا کہ اسکریننگ میں یہ بہت امپورٹنٹ جو آپ نے ایک ٹیسٹ کے بارے میں بتایا، تو اووریل کینسر اگر ہو جاتا ہے تو کیا اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے؟ بالکل موجود ہے. اوویرین کینسر انفارچونیٹلی ان کینسرز میں سے ہے جن کا اسکریننگ ابھی 100% کوئی افیکٹو نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اوویرین کینسر کے لیے روٹین میں اسکریننگ نہیں کی جاتی، جیسے کہ سروائکل کینسر جو کہ بچے دانی کے منہ کا کینسر ہوتا ہے، اس کے لیے پیپ سمیئر کرایا جاتا ہے. لیکن جن عورتوں کے، کیونکہ اوویرین کینسر فیملیز میں ہوتا ہے زیادہ تر، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، جن عورتوں کے فیملی میں ہسٹری ہو، ماں میں، بہن میں، خالاؤں میں یا فرسٹ کزن میں، ان لوگوں کو زیادہ اویئر ہونا چاہیے. اگر اوویرین کینسر جلدی پکڑ میں آتا ہے تو اس کا بہت اچھا علاج ہوتا ہے. اگر لیٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا علاج میں بھی پھر لمبا چلتا ہے. اور علاج جو ہوتا ہے اوویرین کینسر کا، سرجری اور دوائیاں دونوں سے ملا کے کیا جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ کو کوئی بھی سمٹم لگے تو آپ فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر، ایک سوال جو میں کرنا چاہتی ہوں اس میں یہ کہ جب عورت پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، تو 9 مہینے پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی نارمل ڈیلیوری ہوگی یا سی سیکشن ہوگا. تو بہت سارے ہاسپٹلز ایسے ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی، جو میرا ایکسپیرینس ہے چھوٹا سا، کہ مالی فوائد کے لیے بھی بہت دفعہ سی سیکشنز کر دیے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ والی پریکٹس صحیح ہے کہ نہیں؟ نارمل ڈیلیوری کی کیا مطلب، ہمیں خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ واقعی ہمیں نارمل ڈیلیوری کی ضرورت ہے یا واقعی اب سی سیکشن ہونا چاہیے. اس پہ کچھ بتائیے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ امبر، یہ انفارچونیٹلی ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے میں. ایسا یقیناً ہوتا ہے کہ سیزیرین کی ضرورت نہ ہو اور سیزیرین ہو جائے. دیکھیں، میں تو صرف اس پروگرام کے ذریعے یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ جو نارمل ڈیلیوری ہے وہ قدرتی نظام ہے، تو قدرتی نظام بیسٹ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی قدرتی نظام آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو رہا ہوتا ہے، وہ کنڈیشنز ہیں جن میں پھر سیزیرین کی طرف جاتے ہیں. لیکن میرے خیال سے تو ہر عورت کو نارمل ڈیلیوری کی کوشش کرنی چاہیے، خواہش رکھنی چاہیے، اور اپنے ڈاکٹر سے وجہ پوچھنی چاہیے کہ اگر ڈائریکٹلی سیزیرین ہو رہا ہے بغیر کسی لیبر کے تو اس کی وجہ کیا ہے. وجہ اگر ہوتی ہے سیزیرین کی تو وہ نارملی سمجھ آ جاتی ہے. جیسے اگر کسی کے آمل نال نیچے ہے، اس کا کبھی بھی نارمل کیس نہیں ہوگا، اس کا ڈائریکٹلی سیزیرین ہوگا. تو وجوہات ضرور پتہ کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے، اور کیا یہ ایسی وجہ ہے کہ اس میں نارمل کا کوئی چانس نہیں لے سکتے. تو یہ میرا میسج ہوگا سب لوگوں کو. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ڈاکٹر آپ. سامعین، آپ ہمارے پاس اگلے 15 منٹ موجود ہیں. اگر آپ کوئی سوال ہم سے کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 1110000105 پر. ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے اور کمرشل بریک بھی، اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. 11:45 a.m. This time check is brought to you by HBL سرے بینک کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، سرایالہ اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت. کپڑے اچھے پہن لیتی، بہت اچھا آ رہے کپڑے. آپ لوگ اپنی ویڈیو دیکھیے. امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندا نجمی موجود ہے. کال بھی آ رہی ہے ڈاکٹر ندا، جلدی سے ایک کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام، زبیدہ عزیز. جی زبیدہ. بہت اچھا بھائی آپ کا امبر یہ پروگرام ہوتا ہے، ریئلی آئی لائک اٹ. میں مس نہیں کرنا چاہتی ہوں، چاہے وہ 2 گھنٹے کا ہو 10 گھنٹے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. بہت اچھا پروگرام ہے ڈاکٹر صاحبہ. آپ کا نام؟ ڈاکٹر ندا نجمی. ڈاکٹر ندا. بہت شکریہ زبیدہ. ہاں جی،
डॉक्टर निदा, बात दरअसल ये है कि आपने शुरू में बहुत अच्छा बताया कि हमारे यहाँ जब लेडीज लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो 6 महीने तक तो पलंग पे लेटी रहती हैं। ठीक है, उनको किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से डॉक्टर ने कहा हो या बच्चे का या कोई ऐसी बात हो। मैंने देखा है कि सीजेरियन बहुत आम हो गया है और एक सीजेरियन पे 25-30 हजार का खर्चा हो रहा है कम से कम। अब जो मासियां घरों में काम करने आती हैं, आखिरी वक्त तक की ये सीढ़ियां चढ़ के आती हैं और 5-6 घरों के काम करती हैं। दे हैव नॉर्मल डिलीवरीज विदाउट एनी डॉक्टर बट विद आया। तो ये बस इस पर मुझे बताइए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये सीजेरियन डिलीवरी में इतना पैसा जाया हो रहा है कि दूसरी जरूरियात उनकी पूरी नहीं हो रही। ये मेरी मासी के साथ भी हुआ है। शी इज अ पुअर लेडी, बोले 8-9 हजार का खर्चा हो गया, थोड़ा थोड़ा सबने कंट्रीब्यूट किया तो मैं दे पाई। बताइए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और थैंक यू। अभी डॉक्टर्स का जवाब दे रही हैं, आप लाइव सुनते रहिए। थैंक यू सो मैं मच। अपना जवाब रेडियो में सुन रही हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और यही देखिए, ये हमारे यहाँ कालमिया यही है कि शॉर्टकट करें, सिजेरियन करें। तो शॉर्टकट देखिए, जो नॉर्मल चीज़ है वो नॉर्मल चीज़ है। और जब मरीज मेरे पास आते हैं इस किस्म की कोई फरमाइश लेके कि हम जो हाँ, है ये फैशन भी है जी, फैशन में C-section भी, करा तो देते हैं। मैं उनसे यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ देखें, नॉर्मल डिलीवरी तो जो खेत में औरतें काम कर रही होती हैं उनकी भी हो जाती है। बिल्कुल। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। कुछ वजूहत होती हैं जिनमें सिजेरियन की ज़रूरत होती है, उसके अलावा 80% औरतों को नॉर्मल डिलीवर होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, एक मेरे जहन में एक सवाल आया जो हम रह गया है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी माओं को शुगर हो जाती है, डायबिटीज, उस पे थोड़ा सा प्लीज बताइए। जी, शुगर होना, बेबी शुगर जिसको कहते हैं, वो हमारे यहाँ की ख़वातीन में बहुत कॉमन है। एशियंस लोगों में जो है, एशिया के लोगों में बहुत कॉमन है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होती है बेबी शुगर, ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से डेवलप होती है। हर औरत में प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं और वो आपके जिस्म के अंदर जो है बेबी शुगर की कैफियत बना रहे होते हैं। और नॉर्मली ये जो शुगर होती है, जैसे ही डिलीवरी होती है वैसे ही शुगर ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स ख़त्म होते हैं तो शुगर भी ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़रूरी है कि बेबी शुगर को कंट्रोल रखा जाए, क्योंकि ये वो शुगर है जो बच्चे पे इफेक्ट करती है। तो अगर नॉर्मल शुगर चलती है तो बच्चे भी नॉर्मल, हेल्दी और नॉर्मल डिलीवर करते हैं। अगर शुगर्स नहीं नॉर्मल होती हैं, नहीं कंट्रोल होता है, तो उसके अंदर फिर आगे ज़ाहिर कॉम्प्लिकेशन के चांस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, हमने काफ़ी पूरा टॉपिक तो उसको हमने कवर कर लिया। फैमिली प्लानिंग पे भी मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। यकीनन जैसे आपने कहा कि एक बच्चे दूसरे बच्चे की पैदाइश में कम से कम 2 से 3 साल का वक्फा होना चाहिए। मुख्तलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं फैमिली प्लानिंग पे। मैं अभी ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगी जो बड़े बड़े इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और आपको तरीक़ों का भी इस्तेमाल बताते हैं। औरत के ऊपर ज़िंदगी का वैसे ही एक बहुत बड़ा प्रेशर है। उसको अपनी औलाद को भी पालना है, घर को भी देखना है। सम टाइम एक औरत हाउसवाइफ के अलावा हाँ, एक वर्किंग लेडी भी है। इन तमाम प्रेशर के साथ इसको ये वाला प्रेशर भी रखना है, बर्दाश्त करना है। आप क्या समझती हैं कि फैमिली प्लानिंग औरत जब करती है तो किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं? मर्दों को कितना साथ देना चाहिए औरतों का इस मामले में? इस पे प्लीज़ थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए, फैमिली प्लानिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है औरत की सेहत के लिए। और एक चीज़ मैं बताऊं कि एक बहुत बड़ा जो है माशरे में एक मिथ है कि अगर हम पहले बच्चे से पहले फैमिली प्लानिंग कर लेंगे तो आगे बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, कि अगर हमने शादी के फ़ौरन बाद गोलियां खा ली तो फिर आगे बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल करना चाहिए। और देखिए, जब बच्चा जो है वो औरत और मर्द का दोनों का है, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की है और इसके अंदर दोनों को आपस में बातचीत करके डिसाइड करना चाहिए। मैं सिर्फ ये इस प्रोग्राम के ज़रिए मैसेज देना चाहूँगी कि औरतों के लिए, मर्दों के लिए तो जो है सिंपल वो है, औरतों के लिए जितनी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो गोलियों के हों या इंजेक्शन के हों या छल्ले की सूरत में हों, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे औरत इनफर्टाइल हो जाए। तो आप, ये सब वक्ती चीज़ें हैं। जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी औलाद नहीं हो रही होती है। जब आप उसको छोड़ देते हैं और आपके पहले आप फर्टिलिटी आपकी प्रूवन है, तो आपकी अगली भी औलाद हो जाएगी। तो बिल्कुल इसके ऊपर दोनों मियाँ बीवी को जो है 100% एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है।
बिल्कुल। सामईन आप हमारे पास शो के आखिरी 10 मिनट मौजूद हैं। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 111000 पर, और फेसबुक लाइव देखना चाहें तो हॉट एफएम 105 के फेसबुक पेज पे लाइक कीजिए, हमारा शो आप देख भी सकते हैं और वहाँ पर आप हमें सवाल भी कर सकते हैं। अगर शो सुन नहीं पाए और देख भी नहीं पाए तो फिर बाद में अंबर रज़ाक और हॉट एफएम 105 का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ जाके अपने पसंदीदा शोज़ को आप देख भी सकते हैं। डॉक्टर निदा, हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि घर वाले, कुछ ऐसे घर वाले भी हैं जो है कि टाइमली गायनाकोलॉजिस्ट को चूज़ करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात भी इग्नोर कर दी जाती है। ये भी मैं समझती हूँ कि एक समाजी औरत के उसमें आ जाता है कि गायनाकोलॉजिस्ट कहते हैं नहीं, 5 महीने से पहले तुम्हें ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की। एक कॉल है, पहले कॉल भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हाँ वालेकुम सलाम मैडम, बहुत आज का आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। और ये मैडम जो आई है गायनेकोलॉजिस्ट, तो मैं नाम डॉक्टर निदा, डॉक्टर निदा। डॉक्टर निदा कहाँ होती है? ये आगा खान में होती है। आगा खान में होती है। अच्छा, ये इनसे सवाल है कि मैडम सुन रही है मेरी आवाज़? जी जी बिल्कुल सुन रही है। जी जी बिल्कुल। ये सीओ से इंजेक्शन से जो कोर्स होता है, वो अपना आदि वो उसको वो जट्टू में बनाकर, और वो जो कोर्स वो सही है ये? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल समझ नहीं आया, आप दोबारा बोलिए। ये जो है ना, जिसके थोड़े जट्टू में कमजोर होते हैं ना, तो मैंने सुना था कि कोई इंजेक्शन लगाकर, उसका इंजेक्शन का नाम मेरे दिन से निकल गया है, उससे जो है ना वो क्या कहते हैं आदि या उसके वो जट्टू में बनाए जाते हैं। उसमें बोला कि बच्चे खेल भी जाते हैं, मतलब, लेकिन वो ज्यादातर मासूम बच्चे पैदा। ये बात सही है? देखिए और ये जी जी, आप इसका जवाब डॉक्टर निदा देती हैं, आप सुनते रहिए। देखिए कुछ थे? हाँ, मुझे समझ आ रहा है इनका सवाल, वो शायद ये है कि अगर हमल के लिए जिन लोग को इनफर्टिलिटी होती है या जिन लोग का मर्द का मसला होता है इनफर्टिलिटी का, तो उनको शायद अगर इलाज दिया जाए तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो एबनॉर्मल पैदा होते हैं। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इलाज होता है, चाहे वो इंजेक्शन के ज़रिए दिया जा रहा हो, चाहे दूसरे ज़रियों से किया जा रहा हो। और जो आखिर में जो फाइनल इलाज होता है, अगर किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है बच्चा पैदा, तो फिर आखिर में टेस्ट ट्यूब बेबी की बात की जाती है। इनमें से किसी में भी जो है माजूर बच्चों की पैदाइश की कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो हेल्दी पैदा होते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर, ये जो बच्चे, एक मिनट, कॉल भी है, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी थोड़ा सा जोर से बोलिएगा प्लीज। जी जी बोलिए प्लीज, कोई सवाल करना चाहिए? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं प्रोग्राम तो सुन रहा हूँ, माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। और मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने लकोरी जो औरतों को हो जाता है, मैं भी एक शादीशुदा हूँ, उसकी क्या वजूहत है? क्योंकि मेरी बेगम को ऐसा हुआ है 1 साल से, तो हमने इलाज करवाया, फिर भी वो नॉर्मल नहीं हो रही, फिर भी थोड़ा थोड़ा उनकी ये काम चल रहा है। जी, देखिए, लिकोरिया का जो मसला है, ये बहुत कॉमन लोगों के अंदर ये ख़्याल है कि पानी जाना जो है वो ख़राबी है। ठीक है, हर पानी का जाना ख़राबी नहीं होती है। पानी के जाने के, अगर किसी को पानी के जाने का मसला है तो उसका टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। अगर उसमें कोई इन्फेक्शन आता है तो वो ख़राबी होती है, अगर कोई इन्फेक्शन नहीं आता है तो वो ख़राबी नहीं होती है। कुछ और वजूहत हो सकती हैं जिनकी वजह से पानी ज़्यादा जाए, तो मुख्तलिफ वजूहत हैं, उसको दिखाने की ज़रूरत होती है। और हर पानी के जाने को इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ होते हैं जिनको ज़रूरत होती है। सही। ओके डॉक्टर, मैंने एक सवाल जो हमारी 2 कॉल से पहले रह गया था कि गायनाकोलॉजिस्ट को आफ्टर, जब जैसे ही आप कंसीव करते हैं, कितना ज़रूरी होता है कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये चीज़ ख़ास तौर से आप देखें वो औरतों में हो रहा होता है कि जिनका पहले 1 आध 2 नॉर्मल बच्चे पैदा हो गए, तो वो दूसरे में, तीसरे में बिल्कुल अपनी सेहत से जो है वो गाफिल हो जाती हैं और फिर कहती हैं भाई हम चले जाएंगे, 7वें महीने में नाम लिखवा देंगे। ये चीज़ हर औरत को समझने की ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन किसी भी प्रेगनेंसी में हो सकती है, चाहे वो पहली प्रेगनेंसी हो, चाहे वो 5वीं प्रेगनेंसी हो। तो मेरा मशवरा ये होता है कि पहला जो विज़िट है वो पहले 3 महीनों के अंदर ज़रूर करा लेना चाहिए।
اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ کے ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے آپ کی کیس کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے آگے فالو کرنا چاہیے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ندا. ہم نے آپ سے بہت مفید انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی. ایک کال ہے, جلدی سے ایک اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہیلو, آئی تھنک آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر ندا, عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے آپ خود ایک عورت ہیں اور بہت ہی ایسے شعبے سے آپ کا تعلق ہے جس میں آپ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں تو سب عورتوں کو اور سب مردوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ اپنی صحت کا خیال خود کریں. اس لیے نہیں کہ عورت سے معاشرہ بنتا ہے, اس لیے نہیں کہ عورت جو ہے وہ اگلے آپ کے بچے کی پرورش کی ذمہ دار ہے, اس لیے کہ عورت ایک انسان ہے اور یہ ایک انسانی بیسک حق ہے اس کا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے. تو میں تو سب کو یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ اپنے لیے اپنی صحت کا خیال کریں. آپ خود صحیح ہوں گے تو آگے ہر چیز صحیح ہوگی. بالکل بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. کال ہے, کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سامان میرا نام جی کیا سوال اور کرنا چاہیں گے؟ ہاں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری وائف کو بریسٹ کینسر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. 2013 کے اندر ہماری شادی ہوئی تھی اور اب تک کوئی بچے کی پوزیشن نہیں ہے. ٹھیک. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر ندا سے پرسنلی اگر ملوں, ان کا ایڈریس اگر مل جاتا یا ان کی کوئی کلینک. آپ آغا خان میں ڈاکٹر ندا بیٹھتی ہیں, آپ آغا خان میں اپوائنٹمنٹ لے لیجیے اور آپ پھر ان کو دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آغا خان ہاسپٹل. بہت شکریہ. بسوں سے کیس کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے اور میں بہت زیادہ جی 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 بالکل, آپ ڈاکٹر ندا سے آپ مل لیجیے. آپ آغا خان میں اپوائنٹمنٹ لے لیجیے, ان کی کلینکس ہوتی ہیں تو پھر یہ آپ کی ضرور مدد کر پائیں گی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ڈاکٹر ندا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ریڈیو کی افادیت پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ریڈیو کی افادیت تو آنکھوں کے سامنے ہے کہ پورے ملک سے جو ہے کے پی کے سے لے کے کراچی تک کے ہر